جب 10 محرم کو حضرت امام علی مقام نے خطبہ مکمل کیا، فرمایا کہ کیا منہ دکھاؤ گے میرے نانا کے سامنے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ امام علی مقام نے جب خطبہ مکمل کیا تو حر کی آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی شخص نے جب حر کو اس حال میں دیکھا تو کہا، اے حر، میں نے آج سے پہلے تجھے میدان جنگ میں ایسے متفکر نہیں دیکھا جیسے آج میں دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا کہ میرے ایک طرف جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت کی سدا بہار موجیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر جاؤں۔ پھر حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک کر حاضر ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ پھر اشکبار آنکھوں سے حر نے عرض کی، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کی، حر میرا نام ہے۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تیرا نام حر کیوں رکھا ہے؟ اور حر کے معنی آزاد کے ہیں۔ سن، تو نے اس مصیبت کے وقت نواسۂ رسول کی قدم بوسی کی ہے، آج تو نار جہنم سے آزاد ہو گیا۔ حضرت حر ابھی امام علی مقام کی قدم بوسی کر رہے تھے کہ یزیدی لشکر کے سردار عمر بن سعد نے تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا اور اپنے لشکریوں کو کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، ابن رسول کے ساتھیوں پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی یزیدی لشکر سے ایک سرفرا جس کا نام سالم تھا میدان میں چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے پر آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے؟ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی للکار سنی، جگر گوشہ بطول نواسۂ رسول سے اجازت طلب کی اور میدان کارزار میں پہنچ گئے۔ مخالف نے تلوار کا وار کیا تو آپ نے اسے ڈھال پر روک کر پوری قوت سے تلوار اس کے سینے پر اتار دی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے کئی لوگ آئے، حضرت حر ان کا مردانہ دار مقابلہ کرتے رہے اور ان میں سے کئی لعینوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ آخر کار جب آپ کو یزیدیوں نے چاروں اور سے گھیر لیا تو آپ کئی مرداروں کو فی النار کرنے کے بعد منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ اور اس طرح حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی محبت میں شریعت رسول کے لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا کے پردے سے چلے گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کربلا والوں نے نہ جانے کس قدر اپنی جانیں دی ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہ شریعت مطہرہ ہم تک پہنچ سکے، اس لیے کہ وہ قائد بننے کے لائق نہیں تھا۔ امام حسین نے صاف انکار کر دیا کہ میں فاسق و فاجر کے ہاتھ کبھی اپنا ہاتھ نہ دوں گا۔ یہ امام حسین کا اعلان تھا۔ کیا سبق دے کے گئے حسین؟ ہم نے آج سبق کو ہی تو نہیں سمجھا ہے۔ حضرت امام حسین ہمیں سبق دے کے گئے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، کبھی شریعت رسول سے سمجھوتا نہ کرنا، جان دینا پڑ جائے دے دینا، اولاد دینا پڑ جائے دے دینا، بھائی دینا پڑ جائے دے دینا، مال دینا پڑ جائے دے دینا، سب کچھ دے دینا، لیکن کبھی بھی شریعت رسول سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ اور دنیا کو یہی بتانا کہ جو شریعت پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا پہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں یعنی جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، وہ پھر دنیا کے ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ سانپ بچھو چھوڑیے وہ رسیوں سے ڈرنے لگتے ہیں، دوسرے لوگوں سے چھوڑیے وہ خود اپنے سائے سے ڈرنے لگتے ہیں، اکیلے سو نہیں سکتے، ان کو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جس دن ہم اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں گے، اس دن پھر دنیا والے ہم سے ڈریں گے، ہم دنیا سے نہیں ڈریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت حسین کے قدم پاک پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو راستہ حضرت امام حسین نے ہمیں دیا، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔